بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو JUS رائٹس کی طرف سے محبتوں برا سلام۔ دوستو، بات ہو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اور واقعہ کربلا کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ بے انصافی ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ہستی کے جگر گوشہ ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ہستی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت کے روشن چند پہلوؤں سے آگاہ کریں گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا معروف نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ کے دن مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے دو بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور دو بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دے دی۔ آپ کے مشہور القاب میں زہرا اور سید النساء العالمین یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور بطول ہے۔ مشہور کنیت الائمہ، البطین اور الحسنین ہے۔ آپ کا مشہور ترین لقب سید النساء العالمین ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس کے علاوہ خاتون جنت، الطاہرہ، الزکیہ، المرضیہ، السیدہ وغیرہ بھی آپ کے القاب کے طور پر ملتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب مختصراً بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہیں۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے کہ جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی۔ حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھیں، اس وقت آپ روتی تھیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے جاتے تھے کہ اے جان پدر، رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ ان کے بچپن ہی میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا۔ ربیع الاول میں بعثت کی 10 تاریخ کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئیں۔ بعض دیگر روایات کے مطابق انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں لے کر آئے۔ 2 ہجری تک آپ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تربیت رہیں۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے عقد کیا
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی کمسن تھیں تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے بھوکھوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے مالک، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر زردی بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحاح میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خواہش کا اظہار فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور کہا مرحبا و اہلا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی یکم ذی الحج 2 ہجری کو ہوئی۔ کچھ اور روایات کے مطابق امام محمد باقر اور امام جعفر سے مروی ہے کہ نکاح رمضان میں اور رخصتی اسی سال ذی الحج میں ہوئی۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذرہ 500 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بیچی اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی ذرہ تحفتاً انہیں لٹا دی۔ یہ رقم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر قرار پایا، جبکہ بعض دیگر روایات میں مہر 480 درہم تھا۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے دو جہاں کے لخت جگر کے جہیز کی، تو روایات میں آتا ہے کہ جہیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ اس وقت حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھیں۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیص، ایک مقرنہ یا خمار یعنی سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیرتے ہیں، 2 مٹی کے آب خورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان پر برکت نازل فرما، جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذرہ بیچ کر حاصل کی تھی۔ روایات کے مطابق نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر، بازو اور سینے پر چھڑک کر دعا کی کہ اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ کی شادی کے بعد زنان قریش انہیں طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے،
جس پر انہوں نے رسالت مآب سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بابا جان، میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ پیارے دوستوں، شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آئی، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھیں اور ایک دن حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کام کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ سبحان اللہ! یہ تھی شان اور سیرت اس خاتون کی کہ جس کو جنت کی خواتین کا سردار کہا گیا۔ لیکن اس کے برعکس ہماری خواتین اپنے نوکروں کے ساتھ کیا رویہ رکھتی ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور سیرت مسلمان خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو بتاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے 15 بزرگوار نے تلقین کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی جنگیں دیکھیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، اگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ دوستوں، بات کرتے ہیں آپ کی اولاد کی۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ 2 بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیٹیاں زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ان کے دونوں بیٹوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے، اور فرماتے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے تھے۔ یہاں پر واقعہ مباہلہ کا تذکرہ کرتے چلیں۔ یاد رہے کہ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح بھی نہ مانیں، تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل کی: اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہوا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آئیں گے اور مباہلہ کریں گے، اور اسی طریقہ سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے بد دعا کریں تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی سلامت نہ رہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ایام وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وصال سے قبل مرض وصال میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنے موت کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا کے ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ ایک اور روایت میں یحییٰ بن جودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین سے قرآن کا دور ہوتا تھا، مگر اس دفعہ 2 مرتبہ کیا گیا۔ اس سے مجھے بتایا گیا کہ میرا وصال قریب ہے، میرے اہل میں سے تم مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر آپ غمگین ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم زنانان اہل جنت کی سردار ہو؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگیں۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے آپ کی وفات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ایک عظیم سانحہ تھا جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوہ گراں ثابت ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اس کی تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری بتائی جاتی ہے۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ پیارے دوستو، اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ فضائل بیان کرتے ہیں، ان کا تذکرہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مسعود بن مکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی۔ ایک اور مشہور حدیث جو حدیث قصہ کے نام سے معروف ہے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ میرے اہل بیت تجھ سے نجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی شان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کے بطن سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنم لیا اور آپ کو جنت کی خواتین کا سردار ہونے کا اعزاز ملا۔ ہماری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مطابق ڈھالیں اور اپنا آئیڈیل ان ہستیوں کو بنائیں جن کی زندگی میں جنت کی بشارت اور اللہ کی رضا کی بشارت ملی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں کی پیروی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔